کراچی میں دندناتے ڈمپر سے ٹریفک حادثات کا سلسلہ نہ تھم سکا، 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ نارتھ کراچی میں پاور ہاؤس کے قریب ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا۔ شہری مشتعل 5 ڈمپرز، 4 واٹر ٹینکرز اور 1 ٹرک کو آگ لگا دی۔ پولیس نے 19 افراد گرفتار کر لیے، دہشت گردی کی دفعات شامل 5 مقدمات درج۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ 17 سے 18 سال کا لڑکا ڈمپر چلا رہا تھا۔ کرنگی اور مانسہرہ لانڈی کالونی میں ٹریلر موٹر سائیکل سواروں پر چڑھ دوڑے۔ سپر ہائی وے جمالی پل سٹاپ کے قریب بس کی ٹکر سے ایک بچہ دم توڑ گیا۔ شیر شاہ میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے راہگیر جان سے گیا۔ رواں سال ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 257 ہو گئی۔ گورنر سندھ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، ڈمپرز جلائے جانے پر اظہار تشویش۔ کہا ہیوی ٹریفک سے اموات پر شہریوں کا غصہ برحق ہے، مگر قانون شکنی نہ ہو۔ تمام شہری پرامن رہیں، کوئی بھی شخص قانون کو ہاتھ میں نہ لے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں کسی کو بھی ڈمپرز یا ہیوی گاڑیوں کو جلانے کی اجازت نہیں، ملوث افراد کو گرفتار کیا جائے گا۔ موٹروے سمیت 3 ٹریفک حادثات میں 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ گھوٹکی میں M5 موٹروے پر مسافر کوچ الٹ گئی، 3 مسافر جاں بحق، 15 زخمی۔ کوچ پنجاب سے کراچی جا رہی تھی۔ حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا۔ موٹروے M4 پر پنسیرا کے قریب ٹرک کے ساتھ تصادم کے بعد بس میں آگ لگ گئی، ڈرائیور جاں بحق، 7 مسافر زخمی۔ بس ڈی جی خان سے راولپنڈی جا رہی تھی۔ سکھیکی منڈی کے قریب 2 ڈمپرز میں تصادم ہوا، 1 شخص جاں بحق، 1 شدید زخمی۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر یو ٹرن، امریکی صدر کا ٹیرف 90 روز کے لیے معطل کرنے کا اعلان۔ معاشی حریف چین کے لیے ریلیف کے بجائے مزید تکلیف، ٹیرف بڑھا کر 125% کر دیا۔ کہا جوابی ٹیرف نہ لگانے والے ممالک کے لیے ٹیرف میں وقفہ دیا۔ 90 دن کے لیے 10% بیس لائن ٹیرف عائد رہے گا۔ پاکستان کو بھی 90 روز کے لیے ٹیرف پر ریلیف مل گیا۔ امریکہ نے گزشتہ روز چین پر ٹیرف بڑھا کر 104% کر دیا تھا۔ چین نے جواب میں امریکہ پر ٹیرف 84% کر دیا تھا۔ ٹرمپ کے اعلان سے امریکی سٹاک مارکیٹس میں تیزی کا رجحان۔ امریکہ کی وال سٹریٹ مارکیٹ میں تیزی، S&P میں 8% اضافہ ریکارڈ، انڈیکس 500 پوائنٹس بڑھ گیا۔ ڈاؤ جونز انڈیکس کے حصص میں 7% اضافہ، نسدق میں بھی 1229 پوائنٹس کے ساتھ 9% اضافہ دیکھا گیا۔ کراچی سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت آغاز، 100 انڈیکس 2940 پوائنٹس اضافہ دیکھا گیا۔ دوسری جانب تیل کی عالمی قیمتوں کی بھی اڑان، خام تیل کی قیمت 4% بڑھ گئی۔ برنٹ آئل $65.75 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا۔ امریکی خام تیل 5% سے زائد بڑھ گیا، قیمت $62.66 ہو گئی۔ سونے کی قیمت میں بھی 3% اضافہ۔ شہباز سرکار کا امریکی ٹیرف پر مذاکرات کا مشن، پاکستان کا اعلیٰ سطح کا وفد آج واشنگٹن اڑان بھرے گا۔ معروف کاروباری شخصیات اور برآمد کنندگان بھی وفد میں شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم بیٹھک، امریکہ کی جانب سے پاکستان پر عائد نئے ٹیرف کا جائزہ۔ وزیر اعظم نے کہا امریکہ پاکستان کے تجارتی تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں، شراکت داری کو مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کی امریکہ کو معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی بھی دعوت۔ وزیر اعظم سے امریکی وفد کی ایرک میئر کی قیادت میں ملاقات۔ سندھ کے تحفظات جائز ہیں، وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ سندھ کو جوابی خط لکھا۔ میری ذاتی دلچسپی ہے کہ حیدرآباد موٹروے جلد تعمیر ہو، منصوبے کو جلد PSDP کا حصہ بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم آج حیدرآباد سکھر موٹروے پر اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کا بھی رابطہ، پرائیویٹ حجاج کے مسائل سے آگاہ کیا۔ کہا پرائیویٹ سیکٹر کے حجاج کرام کی حج ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی۔ وزارت خارجہ سے حجاج کرام کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم خارجہ محاذ پر متحرک، شہباز شریف آج بیلاروس کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ہمراہ جائیں گی۔ وزیر اعظم بیلاروس کے صدر کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ بیلاروس سے واپس آ کر وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف کے ہمراہ لندن جائیں گے۔ وزیر اعظم واپس آئیں گے۔ نواز شریف 2 ہفتے قیام کے دوران طبی معائنہ کرائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور مریم اورنگزیب بیلاروس سے ترکیہ جائیں گے۔
फैमिली से मुलाकात का दिन था, वकला की मुलाकात का दिन था, ये अदालत में तय हो चुका था सबकी रजामंदी से कि नाम दिए जाएंगे, और जिसको चाहा इन्होंने उसको आगे भेज दिया। यानी कि मैं साबित ये करना चाहती थी कल सरकार कि हम कादरे मुतलक हैं यहाँ, खुदा न खास्ता, कि अदालत की कोई वक़्त नहीं है, जो हमारे लिए मंजूर नज़र होगा उसको भेजेंगे। कोई ये तरीका भी नहीं है, जब एक चीज़ वाज़े हो गई, कानून में आ गया, अदालत के फैसले में आ गया कि एक SOP है, उसके तहत आपने जाना है, उसके बगैर आपने नहीं जाना, तो ये बिल्कुल गलत हुआ था। किसी को इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। पानी PTI से आज कौन कौन मुलाकात करेगा? तहरीक इंसाफ ने फैमिली और पार्टी क़यादत के नाम सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को भेज दिए। नामों की लिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जानिब से भिजवाई गई। फैमिली की तरफ से अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान और कैसर जमान शामिल। उमर अयूब, शिबली फराज, साहिबजादा हामिद रजा, अलामा राजा, नासिर अब्बास, अहमद भच्चर और न्याजुल्ला न्याजी भी आज बानी से मुलाकात करेंगे। गवर्नर सिंध की काविशें रंग ले आईं। एयर एशिया 30 अप्रैल से पाकिस्तान में फ़ज़ाई ऑपरेशन का आगाज़ करेगी। कामरान टेसोरी से मलेशिया के कौंसल जनरल के हमरा 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। कहा, पाक मलेशिया दो तरफ़ा ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। एयर एशिया के ऑपरेशन से दो तरफ़ा तजारत और सयाहत को फ़रोग़ हासिल होगा। बेकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन के सद्देबाब के लिए शिकंजा तैयार। पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत लागू करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में अहम इजलास। कहा, नई शराइत से बेकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। डिपोर्ट होने वाले अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक किए जाने की हिदायत पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पंजाब हुकूमत का डिजिटल पंजाब की जानिब बड़ा कदम। लाहौर रिंग रोड पर डिजिटल चलान अदायगी का आगाज़। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद ने डिजिटल चलान अदायगी का इफ्तिताह कर दिया। शहरी चलान की सूरत में QR राष्ट्र और ज़िंदगी ऐप के ज़रिए चलान की फौरी अदायगी कर सकेंगे। इससे पहले शहरियों को बैंक जाकर कतार में लग कर अदायगी करना पड़ती थी। महकमे मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने के इम्कानात। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। तेज़ हवाओं और आंधी के अलावा यालाबारी का भी इम्कान। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश, चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, जेहलुम, चकवाल, सरगोदा, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और लाहौर में बारिश मुतवक्के। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब में हीट वेव का खतरा। PDMA की सूबे के स्कूल्स में मौसम गर्मा की तातीलात जल्द करने की तजवीज़। महकमा स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी। स्कूल और कॉलेजेस में बिला ताअत्तुल ठंडे और साफ़ पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाने, बच्चों को हल्के ढीले ढाले कपड़े इस्तेमाल कराने की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक सबको अहम किरदार अदा करना होगा। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तगय्युर का बाइस बनने वाले ममालिक में शामिल नहीं। तरक्की पजीर ममालिक मौसमियाती तब्दीली के असरात का बामुश्किल सामना कर रहे हैं। हमें बहस से निकल कर अमली इक़दामात करना होंगे। खबर देने वाला खुद खबर बन गया। कोट डीजी में खैरपुर की तहसील ठहरी मीरवा में सहाफ़ी कत्ल। एडिशर को तेज धार आले से कत्ल किया गया। सहाफ़ी सरापा एहतजाज, लाश थाने के बाहर रख कर नारेबाजी। मुलजिमों की गिरफ्तारी का मुतालबा। फ्रांस का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का इम्कान। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इनका मकसद इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का जल्द अज जल्द हल यकीनी बनाना है ताकि खित्ते में अमन कायम हो। ऐसा किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि ऐसा करना ही दुरुस्त होगा। हम आने वाले चंद माह में ऐसा करेंगे।
امریکی نائب صدر نے چینی شہریوں کو گوار کہہ دیا۔ جے ڈی وینس نے امریکی چینل کو انٹرویو میں کہا کہ ہم چین کے گواروں سے رقم ادھار لیتے ہیں تاکہ وہ چیزیں خرید سکیں جو چین کے گوار تیار کرتے ہیں۔ چین کی امریکی نائب صدر کے بیان کی شدید مذمت۔ چین نے امریکہ جانے والے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ چینی وزارت ثقافت اور سیاحت نے کہا ہے کہ چینی سیاح امریکہ کے سفر میں احتیاط کریں۔ ایک طرف مذاکرات کی پیشکش، دوسری طرف پابندیاں۔ امریکہ نے ایران کے 5 اداروں اور ایک عہدیدار پر پابندی لگا دی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے کہا ایران کے جوہری پروگرام میں مدد دینے والوں کو جواب دہ ٹھہرائیں گے۔ دونوں ممالک میں 3 دن بعد عمان میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کے سپر رنگ بکھرنے کو تیار۔ میگا ایونٹ کی افتتاحی تقریب کل ہوگی۔ تمام ٹیموں کے کپتانوں کی پریس کانفرنس۔ بابر اعظم نے کہا سب ٹیمیں بیلنس ہیں، آئیں اور اپنی ٹیمز کو سپورٹ کریں۔ محمد رضوان نے کہا کہ پاکستان میں سب کرکٹ لورز ہیں۔ پی ایس ایل 10 کی میزبانی راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے سپرد ہے۔ ایونٹ میں معروف گلوکار اپنی پرفارمنس دیں گے۔ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ہوگا۔ افتتاحی میچ دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔